اور حاصل اس سب کا یہ ہے جو میں پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کی قدر کرو. ان کی چونکہ ناقدری ہوتی ہے لہذا دوسروں کی طرف دھیان جاتا ہے، دوسروں کی طرف دھیان جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت، اس کو یہ نعمت مل گئی، اس کو یہ نعمت مل گئی. ارے تمہیں جو کچھ ملا ہے اس کو تو، اس کی قدر تو کرو، اس کا شکر تو ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور کیا کیا نعمتیں مجھے عطا فرما رکھی ہیں. میرے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ، عجیب اللہ تعالی نے ان کو باتیں اللہ تعالی نے تلقین فرمائی تھی، تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دوسروں کی طرف نگاہ ہی کیوں جائے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر تم پر اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں اور تم ان نعمتوں کا کیا استعمال کر رہے ہو، اس نعمتوں کی کیا قدر کر رہے ہو. دوسروں کو کیا دیکھتے ہو، دوسروں کے اعمال کے تم جواب دہ نہیں، تم سے آخرت میں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. خام خواہ ان کی کھود کوریز میں پڑنا، خام خواہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، یہ اس کی کیا ضرورت ہے. اپنی طرف دیکھو، اپنے عیوب کو دیکھو، اپنی نعمتوں کا مشاہدہ کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اس معاملے میں حضرت والا فرماتے تھے کہ بھئی دوسروں کو کیا نعمتیں ملی ہیں میں کہاں دیکھوں، میں تو جب تک مجھے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا اگر میں مشاہدہ کرنے لگوں اور اس کا مراقبہ کرنے لگوں تو وہی مجھے اس سے فرصت نہیں ملتی. تو حضرت ایک شعر فرماتے تھے، حضرت شعر بڑے اچھے کہا کرتے تھے، تو شعر فرماتے تھے کہ مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے. یعنی مجھے کیا اس سے کیا غرض کہ کس کو کتنا ملا ہوا ہے، لیکن جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حاصل میں خانہ ہے. میرے لیے تو وہی سب کچھ ہے اور وہی نعمت ہے. اس نعمت کا استحضار کروں یا دوسروں کو دیکھوں؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمتوں کے استحضار میں گم ہوں کہ کیا کیا نعمتیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں. مجھے زندگی دی، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، مجھے سماعت دی، مجھے بینائی دی، مجھے صحت دی، مجھے رزق دیا، مجھے اولاد دی، مجھے گھر دیا، مجھے گھر والے دیے. اس پر اتنی نعمتیں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر آن ہر لمحے مبذول ہیں کہ ان کا حد و شمار، ان کا شمار ممکن نہیں. ان کا شمار کہاں تک کروں؟ وہ نہیں ہو پا رہا تو دوسرے کی طرف کیا نگاہ جائے کہ اس کو کیا ملا ہوا ہے. مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے. جو کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ میرے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے. تو ہمارے حضرت والد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. تو مجھے تو ہر وقت اس دھن میں اور اس خیال میں مست ہوں کہ میرے مالک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے نہال کیا ہوا ہے، نعمتوں سے نہال کیا ہوا ہے. پھر مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. جب یہ فہم پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سب کے اندر یہ پیدا فرما دے کہ جب فہم پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھر حسد وسد سب خاک کی طرح اڑ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا استحضار عطا فرما دیتا ہے، اس کی فکر، اس کے اوپر شکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو پھر دوسروں کی طرف خیال ہی نہیں جاتا دوسرے کیا کر رہے ہیں، کیا دوسروں کے عیوب کی طرف یا دوسروں کی آگے بڑھنے کی طرف. ارے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ میری لیے نعمت ہے، بس میں اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. تو یہ بات پیدا ہوتی ہے، وہی رفتہ رفتہ اسی بات سے جو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں
کہ خیالات کی رو، ہمارے خیالات کی جو رو ہے وہ دن رات ایک طرف چلی ہوئی ہے، دنیا کے کاموں کی طرف، دنیا کی لذتوں کی طرف، دنیا کی راحتوں کی طرف، دنیا کی ترقیات کی طرف۔ اس کو ذرا سا اس کا رخ موڑ کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجوع اللہ کی طرف اس کا موڑ لو، کہ جب کوئی اچھائی سامنے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا شکر ادا کرو، کوئی اچھی لذت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کوئی راحت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر کی رٹ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پر شکر کی رٹ لگاؤ۔ جو بندہ شکر کرنے والا ہوگا اور کثرت سے شکر کرے گا تو اس کو انشاءاللہ شیطان بہکا کر حسد کے راستے پر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہ تو دن رات شکر ادا۔ حسد جو ہے یہ تو شکوہ ہے، حسد تو شکوہ ہے کہ بھئی اس کو مل گیا، کیوں مل گیا، یہ شکوہ ہے۔ اور جو بندہ شکر گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، وہ گلہ کیسے کرے، وہ شکوہ کیا کرے، وہ تو شکر میں ہی دن رات مگن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو شکر کے ذریعے اور رجوع اللہ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے ذریعے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ذریعے اپنے خیالات کی رو کو اس طرف لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی طرف لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی طرف لے جاؤ۔ جو آدمی اپنے خیالات کو اس طرف موڑے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ بیماریاں خود بخود ختم ہوں گی۔ اور موڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحبت اختیار کرو، اچھی صحبت، ایسے لوگوں کی کہ جن کے خیالات، جن کی باتیں، جن کی فکر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجوع کی طرف ہوں، ان کی صحبت میں اٹھو بیٹھو، اپنی صحبت میں اپنی اٹھنا بیٹھنا، اپنے دوستیاں یہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فکر عطا فرمائی ہے، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ خیالات کا رخ بھی مڑے گا، اور خیالات کا رخ مڑے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائیں گے جو انسان کے دل کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اور پھر بھائی جب کسی کے دل میں یہ ایسا جذبہ پیدا ہو بھی، غیر اختیاری ہی صحیح، تو اپنے حق میں بھی دعا کرو کہ یا اللہ یہ میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے، اپنی رحمت سے مجھے اس سے بچا لیجیے۔